اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات آیات نمبر 84 اور 85 ہیں۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہیں کس کی ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ آیت نمبر 85 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے اللہ کی ہے، کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ قیامت کے منکرین سے کہہ دیجئے کہ زمین اور اہل زمین کا مالک کون ہے، وہ کہیں گے اللہ مالک ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو مالک اپنی مملوک پر جیسے چاہتا ہے تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مالکیت حقیقی ہے جس میں مملوک کا وجود اور بقا دونوں مالک سے مربوط ہوتے ہیں، اور مملوک پر جیسے وہ چاہتا ہے تصرف کر سکتا ہے۔ یہاں مملوک کو کسی قسم کا استقلال نہیں ہے، جبکہ غیر حقیقی مالک یعنی غیر اللہ کی مالکیت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ مخاطب مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین و اہل زمین کا اللہ ہی خالق ہے، اگرچہ وہ زمینی معاملات میں غیر اللہ کو رب مانتے تھے، لہٰذا ان کے خلاف استدلال خالقیت کے طریق سے ہے کہ خالق ہی حقیقی مالک ہوتا ہے، جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے۔ حقیقی مالک کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، پہلی بار ہو یا دوسری بار۔ حضرت علی رضا فرماتے ہیں کہ معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ جب تک دین میں رکھنا پڑھنے اور اسلامی اقدار کی کمزوری کا اندیشہ نہ ہو، نیکیوں کا صلہ دیتے رہو اور برائیوں سے درگزر کرتے رہو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو حق بنتا ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ معافی نقصان دہ ہے تو پھر انتقام لے سکتے ہو۔ خداوند تعالی فرماتا ہے اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ مبارکہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تمام حمد صلی اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پے در پے نعمتوں اور بلند پایا عطیات پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کے حکم کا درجہ بلند ہے۔ چنانچہ اس نے گناہگاروں سے درگزر کیا اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر میں دعا کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو باغ الہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی السلام فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ خطبہ 160 ہے کہ عظمت پروردگار کے بارے میں فرمایا اس کا حکم فیصلہ کن، وہ حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان و رحمت ہے، وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنے علم سے درگزر فرماتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام کا مکتوب 27 اس میں ارشاد ہوتا ہے اے اللہ کے بندوں، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دے تو یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ مالک اشتر کے نام حضرت علیہ السلام کا مکتوب ہے کہ جب انہیں مصر کا والی بنایا، دیکھو خبردار اللہ کے مقابلے پر نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو۔
اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ حضرت علیہ السلام کی مناجات کے کلمات ہیں کہ باغ الہ میں جب تیری عفو درگزر کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے گناہ معمولی نظر آتے ہیں، اور جب تیری زبردست گرفت کو دھیان میں لاتا ہوں تو تیری سختی مجھے عظیم نظر آتی ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں الہی تیری بخشش نے میری آرزوؤں کو وسعت دے دی ہے، اور تیری بخشش میرے اعمال سے افضل ہے۔ میرے اللہ، اگر تو نے میرے جرائم کا مواخذہ کیا تو میں تیری مغفرت کا سہارا لوں گا۔ تو مجھے ان لوگوں میں سے نہ قرار دے جن سے تو نے منہ موڑ لیا، ان کی بھول نے تیری بخشش کو چھپا دیا۔ مزید مولا فرماتے ہیں الہی میرا جرم عظیم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی میں تیرے مقابلے پر اتر آیا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھ سے بات پرس کی جائے گی، لیکن جب میں اپنے عظیم جرم اور تیری بے پناہ مغفرت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ان دونوں کے درمیان تیری غذا کے ساتھ بخشش کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تجھ سے بڑھ کر اس بات کا کون اہل ہو سکتا ہے، اور اگر تو عذاب دے تو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ اور کون عادل ہو سکتا ہے۔ باغ الہ میرا معاملہ اپنے عفو بخشش سے طے فرما، نہ کہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے۔ منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے خداوندہ میرے سزا کے مستحق ہونے کی نسبت تو مغفرت کا زیادہ اہل ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بنو اور اس کی یاد سے ہی جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے، اپنے لطف و احساس سے تمہیں ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگردان ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ خدایا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔